بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ماہ رمضان مبارک کی بابرکت راتوں میں 20ویں شب نماز تراویح کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس دوسرے عشرے کی تکمیل پر ہم سب کو اپنی بارگاہ سے بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ کل ایک سوال چونکہ وہ تفصیلی تھا اس پر بات ہوئی تھی، آج 2-3 سوال ایسے ہیں جو مسجد میں نماز کے دوران جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا سوال جو زیادہ اہم ہے سمجھنے والا، باجماعت نماز جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ آتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے تو کون سی رکعت ہے، کیسے شامل ہونا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے نیت کی ہے کہ میں پیچھے سے امام کے، تو ایک اصولی چیز ہے جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ آئے ہیں، امام جو بھی رکعت پڑھ رہا ہے، جب وہ سلام پھیرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری کتنی رکعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ جیسے 4 رکعت کی نماز ہے، آپ کو امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی ملی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ 2 ملی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ آپ نے 3 امام کے ساتھ پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے 1 رکعت مس ہوئی ہے۔ تو یہ جو رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، یعنی امام جو رکعت پڑھ رہا ہے، آپ کی وہی رکعت ادا ہوگی۔ یعنی آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ کو 2 رکعتیں ملی، تو تیسری اور چوتھی رکعت آپ کی ادا ہو گئی، کیونکہ امام تیسری اور چوتھی پڑھ رہا تھا۔ آپ کی پہلی اور دوسری رکعت مس ہوئی ہے، تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو پہلی اور دوسری سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ نے امام کے ساتھ، جو رکعت آپ امام کے ساتھ ادا کر لیں گے وہی رکعت ادا ہوگی، اور جو آپ کی امام کے ساتھ مس ہوگی وہ رکعت آپ کی ادا نہیں چل رہا۔ پلگ چیک کریں، پلگ تو نہیں کسی نے کرا، یہاں سے ساؤنڈ چیک کر لیں۔ تو اب یہ ایک بات ہے سمجھنے والی کہ جو رکعت امام کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ نے پڑھ لی ہے وہی آپ کی ادا ہو گئی۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی 1 رکعت رہتی ہے، 2 رہتی ہیں، 3 رہتی ہیں، یا آپ آخری رکعت میں شامل ہوئے تحیات پھر آپ کی 4 رہتی ہیں۔ تو آپ نے اب شروع 1 سے ہی کرنا ہے، آپ نے اب ترتیب خراب نہیں کرنی۔ اگر 1 رہتی ہے تو پہلی رکعت سبحانک اللہم کے ساتھ پڑھنے ختم کر دیں، 2 رہتی ہیں تو پہلی پڑھ لیں، پھر دوسری پڑھ لیں، پھر تیسری پڑھ لیں، جتنی آپ کی رہتی ہیں۔ آپ نے جب شروع کرنا ہے تو پہلی سے شروع کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ جیسے مغرب کی نماز ہے، اس میں اگر آپ کی 1 رکعت بھی مس ہو جائے امام سے تو آپ کو 3 بار تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا 1 بار تحیات ہو گیا، اب تیسری رکعت میں امام بیٹھے گا تو آپ کا دوسری بار تحیات ہو گیا۔ اب آپ کی 1 رکعت رہتی ہے، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ تیسری بار تحیات میں بیٹھیں گے، تو تیسری بار آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا۔ اب تحیات کے بغیر تو آپ نماز ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کنفیوژن نہیں ہے کوئی بھی کہ 3 بار تحیات کیسے ہوگا، وہ آپ کی رکعت مس کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ آپ نے رکعت مس نہ کی ہوتی تو آپ 1 ہی بار تحیات کرتے، اور اگر آپ کو امام کے ساتھ 1 رکعت ملی ہے مغرب میں، پھر بھی آپ کو 3 بار کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کھڑے ہو کے دوسری رکعت پڑھیں گے تو وہ آپ کی دوسری ہو جائے گی، پھر آپ کو تحیات بیٹھنا ہے، پھر تیسری میں آپ کو ختم کرنے کے لیے پھر تحیات بیٹھنا ہے۔ تو یہ گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تحیات کتنی بار بیٹھا ہوں، آپ کو اپنی رکعت پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ آپ کو 2 بار، جب 2 رکعتیں پوری ہوں گی تو آپ نے تحیات میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تو ختم کرنے کے لیے بھی آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی رستہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ امام کے پیچھے ہی پڑھا کریں، یعنی امام سے پہلے رکوع کرنا، امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے سلام پھیر دینا، پھر تو امام آپ بن جائیں گے۔ امام کے پیچھے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں جانا۔ آگے جانے پر بہت سخت وعید ہے، آپ
آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امام سے پہلے جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس بات سے اما یخشا، وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے۔ یہ یعنی امام کی اہمیت سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو امام پسند نہیں ہے تو کسی اور امام کے پیچھے چلے جائیں جو پسند ہے۔ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ آپ امام کی اہمیت کو سمجھیں۔ دیکھیں اگر امام نماز میں کوئی غلطی کر دیتا ہے تو آپ سب کو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے غلطی نہیں کی، پھر بھی آپ کو امام کے ساتھ سجدہ صاف کرنا ہے، کیونکہ آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اور پیچھے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کی غلطی پہ سجدہ صاف ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھے بات؟ تو امام کے پیچھے کھڑے ہونے پر یعنی اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے، جیسے امام سلام پھیرتا ہے، آپ لیٹ آئے ہیں نماز میں تو پہلے سلام پر مت کھڑے ہو جائیں، کیا پتہ امام سجدہ صاف کرنے لگا ہے، کیونکہ سجدہ صاف کرنے کے لیے وہ ایک ہی بار سلام پھیرے گا نا، اور وہ سجدے میں چلے جائے اور آپ کھڑے ہوں پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ تو جب امام دوسری طرف سجدہ پھیر دے، سلام پھیر دے، تو پھر آپ کھڑے ہوں اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے۔ پہلی طرف سلام پھیر کے ہی مت کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام مکمل کر رہا ہے یا سجدہ صاحب کر رہا ہے۔ اب سجدہ صاحب کا بھی ایک اصول ہے، یاد رکھنا چاہیے اس کو، کہ سجدہ صاحب کب کرنا پڑتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم سے فرض میں تاخیر ہو جاتی ہے، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ لی ہے، سورت پڑھ لی ہے، اب رکوع فرض ہے اور میں ویسے ہی کھڑا ہوں، رکوع میں نہیں جا رہا، لیٹ کر رہا ہوں، تو فرض سے اگر میں لیٹ کرتا ہوں تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ اسی طرح سجدے مکمل ہو گئے، کھڑا ہونا ہے، قیام فرض ہے، آپ دیر کر دیتے ہیں تو اگر فرض میں دیر کریں گے تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو نماز واپس پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ایک فرض میں تاخیر، اور تاخیر کتنی؟ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی دیر میں انسان سجدہ کرتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ دیر ہو گئی ہے تو پھر سجدہ صاحب ہے، اس سے کم ہے تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے اسکپ نہیں کر سکتے کہ واجب چھوڑ دوں اور سجدہ صاحب کر لوں گا، نہیں، اگر غلطی سے سجدہ صاحب اور آپ سے کوئی واجب رہ جاتا ہے، جیسے ہم اب یہ وطر پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو غلطی سے امام رکوع میں چلا گیا، آپ کو یاد نہیں رہا دعائے قنوت پڑھنے کا، وہ واجب ہے، تو غلطی سے اگر کیا ہے تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا، اس سے آپ کی یعنی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور سجدہ صاحب اگر مس ہو گیا ہے تو پھر آپ کو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز مکمل نہیں ہوئی۔ جیسے ہم نے کل 2 رکعت نماز ادا کر لی تھی تاکہ جو کمی بیشی رہی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے جو اہم ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ بیان کیا تھا اور اب پھر عرض کر دیتا ہوں۔ کرسی پر جب بیٹھتے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کرسی پر اتنا ہی بیٹھیں جتنی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص قیام کر سکتا ہے تو جان بوجھ کر کرسی پر مت بیٹھے، کیونکہ قیام فرض ہے۔ اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی ہے پھر آپ بیٹھیں جتنا بھی آپ کو یعنی ضرورت ہے۔ اور جب آپ بیٹھیں تو اس میں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں، صف، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے اس پر خلاف گفتگو بھی کی تھی، صف کا پورا ہونا اور صف کا سیدھا ہونا یہ ایمان کا، نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ تو جب آپ کوشش کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ کرسی کو بالکل اینڈ پہ رکھا کریں، اپنی صف کے اینڈ پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کے پاؤں وہاں ہوں گے جہاں سب لوگ کھڑے ہیں، تو آپ نے قیام میں ان کے ساتھ برابری کر لی ہے۔ اگر آپ اپنے پاؤں آگے کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ قیام میں صف کے برابر نہیں ہیں، آپ کا قیام کا وہ جو ہے وہ ساتھ ملنا رہ جائے گا۔ ہاں، اگر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ دوسری صف میں تو پھر آپ کرسی آگے کریں، اگر دوسری پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو ظاہر وہ تنگ ہوں گے، پھر آپ کرسی آگے رکھیں۔ اگر پیچھے صف خالی ہے تو پھر آپ اپنی کرسی پیچھے رکھیں تاکہ آپ صف کے سیدھے پاؤں میں برابر ہوں۔ جی ہاں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر پیچھے کوئی آئے، اگر صف پیچھے نہیں ہوئی ہے ڈیفینیٹلی ان کا سجدہ ڈسٹرب ہوگا، پھر آپ آگے کریں۔ لیکن اگر پیچھے صف نہیں ہے، کوئی خالی ہے، تو پھر آپ اپنے قیام کو بھی ساتھ کریں، قیام میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ ہاں، ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو میں نے دیکھا، نوٹ کیا ہے، وہ یہ کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس پہ فوکس کیا کریں
جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے نہیں اٹھنے چاہیے، دونوں پاؤں زمین سے نہیں اٹھنے چاہیے۔ آپ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں، زمین سے رابطہ قائم رہنا چاہیے، زمین سے تعلق ختم نہ کریں۔ ایک پاؤں اٹھانا ہے، آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے، مگر ایک پاؤں آپ کا فکس رہنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، جب آپ جماعت ہو رہی ہے اور آپ آ جاتے ہیں امام سجدے میں، تو آپ کو تو رکعت تب ملے گی جب آپ رکوع میں شامل ہوں گے۔ تو سستی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام صاحب اٹھ جائیں تو پھر ہم اگلی رکعت میں شامل ہوں گے، یہ سستی نہیں کرنی چاہیے، سجدے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی رکعت نہیں ہوگی، آپ کی رکعت نہیں ہوگی، مگر سجدے میں ساتھ مل جائیں۔ اب پوچھیں کیوں؟ اب اس پر میں آپ کو یعنی اللہ والوں نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ جس سے انسان اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پوری صف اور پوری مسجد سجدے میں ہے اور ایک بندہ کھڑا ہے تو یہ اس کی جیسی شکل بن جاتی ہے جب سارے سجدے میں تھے اور شیطان کھڑا تھا، اس کی مثل بن جاتی ہے۔ سارے فرشتے سجدے میں اور شیطان کھڑا ہے تو اس کی مثل نہ بنے، یعنی اتنا سخت علماء نے لکھا کہ ہم قدر کریں سجدے کی، تو اس سجدے کو اسکپ نہ کریں۔ اگر امام سجدے میں آپ کی رکعت نہیں ہوئی تو کیا ہوا، آپ سجدے میں شامل ہو جائیں، ویٹ نہ کریں کہ امام اٹھے گا تو میں اگلی رکعت میں شامل ہوں گا، آپ کو وہیں پر امام کے ساتھ جوائن کر دینا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔